السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فیض النساء ہے اور میں فہم القرآن کورس جو کہ ہم پچھلے 2 ماہ سے کر رہے ہیں اس کے پڑھنے کے بعد ہمارے اندر جو تبدیلیاں محسوس ہوئیں وہ میں بیان کروں گی۔ اور اس کورس کے انچارج ہیں ہمارے استاد محترم و مکرم سر سمیع اللہ عزیز صاحب۔ تو میں ان آیات کی طرف چلتی ہوں جن کی وجہ سے میری زندگی میں تبدیلیاں آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی آیت ہے سورۃ نمبر 80 سورہ عبس کی آیت نمبر 34۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ اس دن ہوگا جب انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا۔ اس آیت کے پڑھنے کے بعد دنیا کی محبت ختم ہو گئی، الحمدللہ۔ اپنے اعمال صالحہ کی فکر بڑھنے اور آخرت کی طرف رجحان بڑھنے لگا ہے۔ سورۃ البلد آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اس آیت کے پڑھنے کے بعد دنیا کی مشقتیں، تکلیفیں، مصیبتیں سمجھ آئیں کہ ان تکلیفوں کے ذریعے ہمارا رابطہ اللہ سے مضبوط ہوگا۔ سورۃ نمبر 80 سورہ عبس آیت نمبر 34۔ یہ اس دن ہوگا جب انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا۔ اس آیت کے پڑھنے کے بعد سمجھ آیا کہ اپنے اعمال صالحہ کے علاوہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اب زیادہ وقت الحمدللہ دین کی تعلیم کے ساتھ گزرتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، درگزر کا رویہ اپناؤ اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو۔ اس آیت کے پڑھنے کے بعد عفو، درگزر، صلہ رحمی اور برائی کے بجائے نیکی کے کاموں کی طرف زیادہ رغبت ہونے لگی، اور جو لوگ دین کی طرف بلانے پر بھی نہیں آتے تھے ان سے کنارہ کر لیا، کیونکہ اللہ پاک نے آیت میں ارشاد فرمایا کہ جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو، جو کہ جن کو سمجھ نہیں ہے، جن کو بار بار سمجھانے کے باوجود وہ اس چیز کی طرف نہیں آتے، تو ان سے کنارہ کر لیا جائے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازو لا رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوں گی، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اس آیت کے پڑھنے کے بعد اس آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھا تو یہ بات سمجھ آئی کہ ہمیں عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ وہ تو کسی کے جو رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا اس کو بھی ضائع نہیں کریں گے۔ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد حقوق العباد کی طرف زیادہ رجحان بڑھنے لگا، یتیموں مسکینوں کے ساتھ محبت بڑھنے لگی، الحمدللہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر وہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کی طرف جھک جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقین جانو وہی ہے جو ہر بات سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت کے پڑھنے کے بعد اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہو جائے تو صلح کرنے میں پہل کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اس میں چاہے غلطی دوسرے بندے کی ہو، لیکن یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ پاک تو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ سنتا ہے۔ تو اس آیت کو نظر میں رکھتے ہوئے صلح میں پہل ہو جاتی ہے۔ سورۃ نمبر 82 سورہ انفطار میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس صورت میں چاہا اس نے تجھے جوڑ کر تیار کیا۔ اس آیت کے پڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے جس شکل میں مجھے چاہا ویسا بنایا، اور جیسا چاہا ویسا بنا دیا، تو اب دوسروں میں بھی عیب نکالنے سے گریز کرتی ہوں، اور اگر کوئی میرے بارے میں کچھ کہے تو اس کو بھی محسوس نہیں کرتی، کیونکہ میرے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس صورت میں چاہا اس نے تجھے جوڑ کر تیار کیا۔ سورۃ نمبر 15 سورۃ الحجر آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، البتہ جو کوئی چوری سے کچھ سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔
پہلے بھی ایسی عادات نہیں تھیں کہ کسی کی باتیں سنیں چپکے سے یا سامنے، لیکن اب الحمدللہ اس آیت کے پڑھنے کے بعد زیادہ بچنے کی کوشش ہوتی ہے۔ سورت نمبر 63 المنافقون کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب کسی شخص کا معین وقت آ جائے گا تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ الحمدللہ پہلے بھی زیادہ وقت قرآن کی تعلیم کے ساتھ ہوتا تھا، اب اور بھی زیادہ اعمال صالحہ کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ معلوم نہیں کس وقت موت آ جائے، تو یہ ہو کہ ہم قرآن کی تعلیم کے ساتھ ہوں یا اعمال صالحہ کی فکر میں ہوں تو اس حالت میں موت آئے۔ سورت نمبر 9 سورت توبہ میں آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، احبار اور راہبروں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ الحمدللہ کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز عطیہ کرنے کی عادت ہے، اس لیے کسی چیز کو جمع کرنے کی فکر نہیں ہوتی، اور اب تو الحمدللہ اس آیت کو پڑھ لیا تو اب زیادہ کوشش ہوگی کہ چیزیں جمع نہ کی جائیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھلاؤ اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتے۔ اس آیت کے پڑھنے کے بعد دوسروں سے میل جول بات چیت کرنے کی زیادہ کوشش ہوتی ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مغرور ہے یا یہ اپنی انا میں رہنے والے ہیں، تو اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ میل جول اچھا رہے۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لہٰذا اللہ کی تسبیح کرو اس وقت بھی جب تمہارے پاس شام آتی ہے اور اس وقت بھی جب تم پر صبح طلوع ہوتی ہے۔ الحمدللہ میرا عمل مطابق تھا اور اب مزید اعمال صالحہ میں اضافہ ہونے لگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تم کسی معین و میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ تو اس آیت کے پڑھنے سے پہلے تو میرا عمل بالکل ایسا نہیں تھا، وعدہ کرتی تھی تو یاد نہیں رہتا تھا، یا کسی سے اس طرح کچھ چھوٹا موٹا ہو جاتا تھا ادھار وغیرہ تو بھی ایسا ہی ہو جاتا تھا معاملہ، لیکن اب الحمدللہ کوشش ہوتی ہے اور عمل بھی ہو رہا ہے کہ اگر کسی سے وعدہ کیا ہو تو اسے پورا کرنے کی کوشش ہو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو۔ الحمدللہ اس آیت کے پڑھنے سے پہلے بھی وضو اچھے طریقے سے خشوع سے کرتی تھی، لیکن اب الحمدللہ دعائیں بھی پڑھنے کی بھرپور کوشش ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار۔ اس آیت کے پڑھنے سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ ہی بہترین مددگار اور دوست ہے اور یہ دنیا تو بالکل فانی ہے۔ سورۃ الزلزال کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی۔ اس آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے بعد قیامت کا خوف مزید بڑھ گیا اور نیک کاموں کی طرف رغبت پیدا ہوئی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کی ملکیت ہے، اور زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی۔ اس آیت کے پڑھنے سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ پاک اتنی قدرت رکھتے ہیں، اس کے باوجود اپنے بندے کو اپنی طرف 5 وقت حی علی الفلاح کی صدا سے بلاتے ہیں کہ آؤ کامیابی کی طرف آؤ، حالانکہ وہ تو اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ یا ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے، پھر بھی اپنے بندے کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح نیک کامیابی کی طرف آ جائے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ لوگوں کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔
اس آیت کے پڑھنے سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو ہی راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتے ہیں۔